رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ابھی تک ہماری اسلامی فیملی کا حصہ نہیں بنے تو کچھ پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا، آپ دین اسلام کی باتوں سے جڑے رہیں گے۔ دوسرا، آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اور حق بات جو قرآن مجید میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں۔ البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھتی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا معافیہ سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، کیسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت طور اتوار سے اپنے پیار کے جادو سے جکڑ لیں۔ دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے اسیر کر دے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے نہ روکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنی طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے،
اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، اسے بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن قطر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سمری رہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں، جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں، انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، اس کے لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل میں جو خوش کرنا ہے، بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا انبیاء علیہ السلام کے سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہ نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کی سطر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں، لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اکٹھے غسل کرے تو بہتر ہے کہ سطر ڈھانپ لیں تاکہ اس پہ دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں کا ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں، مگر دونوں کے سطر ڈھکے ہوئے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مذکور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔